أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء فقعد بالأولية والقدم ووسمى كل شيء عدا بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء خالق إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذر عنه معاصي العباد بالخلوات سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزال في حكمه تعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيئين عدل الله تفضل نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ہماری گفتگو حالات حاضرہ اور معاشرتی اصلاحات اور اس کی اصلاح پر ہو رہی ہے. اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصل اصطلاح اور اصل اصلاح اس اعتبار سے کریں جس طرح اسلام نے ہمیں بتائی. مشکل درپیش وہاں پہ آتی ہے جہاں لوگ اصلاح کرنے چلتے ہیں لیکن خود دین کے روح سے نہیں ہوتی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اصلاح کرنا ہے یا اصلاح لینا ہے؟ ایک سوال. دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح کرنے والا خود اصلاح پسند ہے یا صرف معاشرے کو دیکھ کے وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کا احترام کریں, اس کی عزت کریں. سب سے اہم ہوتا ہے وہ کس ہدف اور کس مقصد سے اصلاح چاہتا ہے. اگر ہدف اور مقصد خوشنودی پروردگار ہے تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے. اور اگر اس کا ہدف صرف اپنی عزت بڑھانا ہے, اپنا وقار اور اپنا مرتبہ بڑھانا ہے, تو وہ خود اپنی مدد کرے. اس کی مدد اللہ کی مدد اس تک نہیں پہنچے گی. سب سے پہلے ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اگر ہم اصلاح کرنے چلیں تو وہ برائیاں, وہ کمیاں ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. برائی کرنے والا خود اچھائی بہت مشکل کام ہے. اگر وہ اچھائی کرتا بھی ہے تو اس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. اگر معاشرے کی اصلاح اللہ ایسے ہی لوگوں کے حوالے چھوڑ دیتا تو انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر معاشرے کی اصلاح ایسے ہی کرانا ہوتا تو وہ اتنی کتابیں نہیں بھیجتا, اتنے بڑے علم کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر روز آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جاؤ اپنی اصلاح کو کرو. اس نے انبیاء کو بھیج کے یہ بتایا ہے کہ اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے معاشرے کی اصلاح, معاشرے کو بہتر بنانا, معاشرے کو نور ہدایت دینا کہہ رہا ہمارا کام ہے. اب اللہ کا کام ہدایت کرنا ہے تو سمجھیے ہدایت
کرنے والے کا مقام کتنا بلند ہے. وہ اپنے طور پر پوری قدرت رکھتا ہے, علم رکھتا ہے, ساری دنیا کے عیب سے پاک ہے, وہ اصلاح کرتا ہے. تو اس نے ہمیں فلسفہ دیا, دیکھو میں اصلاح کروں گا. تو اس نے انبیاء کو بھیجا. تو نبی کیسے آئے؟ مان اللہ آج عام لوگوں کی طرح تھے, وہ تمام انبیاء جو گزرے ہیں عام لوگوں کی طرح تھے. جسم و جسمانیت میں تو ہماری طرح تھے, لیکن علم میں وہ ہم سے کہیں آگے تھے. عام آدمی کے پاس فرشتہ نہیں آتا, انبیاء کے پاس فرشتے آتے تھے. عام آدمی فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا, انبیاء فرشتوں کو دیکھتے تھے. آج معاشرے میں ایک آدمی اگر تھوڑا بہت کچھ جاننے لگا, تھوڑا علم رکھنے لگا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میرے قبضے میں جن ہے, تو لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں. اور یہ بھوک دھتورے والے بہت ملیں گے آپ کو. میں آپ کو تعبیر دے کے اتنا روزگار بڑھوا دوں گا, اور آپ میرے قبضے میں یہ فلاں ہے اور میرے قبضے میں وہ ہے. اللہ نے اشرف المخلوقات تم کو بنایا ہے, نہ کہ جنوں کو بنایا ہے. اشرف المخلوقات بنتا ہے, فرشتے نہیں ہے, جن نہیں ہے. ان کو تمہارے پاس آنے کے بعد فخر محسوس ہو کہ میں بندے سے مل کے آیا ہوں, کیونکہ وہ مجھ سے اشرف ہے, مجھ سے بلند مرتبہ رکھتا ہے. جیسے آج ایک آدمی جاتا ہے, جب زیارت کے لیے سیستانی صاحب سے ملتا ہے, سب کو بتاتا ہے میں سیستانی صاحب سے ملا ہوں. کیوں؟ مجھ سے بلند ہے وہ. میں اگر خامنہ صاحب سے ملا ہوں, کیوں؟ مجھ سے اعلیٰ ہے. میں شیرازی صاحب سے مل کے آیا ہوں, کیوں نہیں؟ فرق کیا ہے, وہ بھی چیک آدمی ہے. نہیں, وہ ہم سے افضل ہے. بندوں میں وہ بندہ افضل ترین ہوتا چلا جاتا ہے جو اپنے قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے, اور کمتر ترین وہ بندہ ہوتا جاتا ہے جو اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. آج معاشرے کی اصلاح, گھر کی اصلاح, محلے کی اصلاح, پروگرام کی اصلاح, بہت ساری اصلاحوں کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ایام رضا قریب ہے, ابھی تو ایام حج آنے والے, اس کے بعد ایام رضا بہت قریب ٹائم ہے. ابھی سے لوگ تیاری میں لگ جاتے ہیں. اصلاح کی اس میں کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ خود اصلاح کا وقت ہوتا ہے. ہاں, اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی مجلس امام حسین برپا کر رہا ہے, محفل کر رہا ہے, مجلس کر رہا ہے, چوری کی لائٹ اس میں جلا رہا ہے, جائز نہیں تمہارا لیے, پروگرام ہی تمہارا گیا, وہ ایسا نہیں. ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی ایام حج ہے, حج واجب ہے. اس کے لیے جس کے پاس آنے جانے کے اخراجات اور وہاں اتنا رکنے کے اخراجات اور گھر کے اخراجات موجود ہوں, اس کے اوپر حج واجب ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی, پیسہ ہوتا ہے, لیکن وہ مسائل کی روشنی میں جب آتے ہیں تو راستہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم اتنے قرض دار ہیں, اور یہ ہے, اور بینک کا قرضہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, کیسے جا پائیں گے. لیکن ایک آدمی جس کے پاس کم ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کسی طرح میں چلا جائے. اس کے اللہ راستے کھول دیتا ہے, اور اس کے راستے محدود رہتے ہیں. کاروبار میں جو دعائیں پڑھتے ہیں, اس میں سب سے اہم دعاؤں میں جملے موجود ہیں. پروردگار ہم کے اوپر, ہمارے اوپر حج واجب کر دے. ہم لوگوں نے کاروبار میں دعاؤں کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کیے. بار بار تکرار ہے, ایسے ہے جو قبول ہو وہ واجب کر دے. اس لیے کہ گھر واجب کر دے اور جہاں مارکیٹنگ کر کے چلے ہیں. اور جو لوگ آئندہ سال جانے کی تیاری میں اگر ہے, پورا سال بھر اس کی تیاری کرے, خود کو آمادہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. ورنہ ہمارے دوست واقعہ حاجی صاحب کا نقل کر رہے تھے. ایک حاجی صاحب کی کپڑے کی دکان تھی, اور وہ کم ناپتے تھے, تو لوگ ڈبل نپوا کے لے جاتے. لیکن
کرتے تھے لیکن دوبارہ نہیں نکلواتے. وہ لوگ جو صرف خانہ کعبہ دیکھنے جاتے ہیں اور سعودی عرب کی گلیوں میں وہاں کی مارکیٹنگ کرنے جاتے ہیں وہ حاجی نہیں ہوتے. وہ خود کو حاجی کہلانے لگتے لیکن اصلیت میں حاجی نہیں ہوتے. لیکن جو خود کو آبادہ کر کے جاتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ویسے تو اللہ کے سامنے ہر وقت ہم موجود ہیں, ہر وقت وہ ہمارے سامنے, ہم اس کے سامنے ہیں, لیکن خاص طور پر اس نے ہمیں بلایا ہے. جب خاص طور پر بلایا ہے تو وہاں جانے کے بعد ایک اسٹیپ بڑھ جاتا ہے. ابھی صرف نام ہوتا ہے, اس کے بعد نام کے آگے حاجی لگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ بندہ اللہ سے مل چکا ہے. توجہ رکھیے گا. جیسے مولانا صاحب ہوتے ہیں, مولانا صاحب کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی ایسا آدمی جو علم رکھتا اور اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو اللہ تک پہنچاتا ہو. اسی طرح بالکل حاجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے گھر سے آیا ہے, اللہ کا قریب ترین بندہ ہے, اس سے نصیحت حاصل کرو. اس کے اندر جو برائیاں ہیں اسے چاہیے دور کریں, اور جان بوجھ کر حج کو ترک کر دینا گویا اس کی موت یہودی اور نصرانی کی موت ہے. ابھی جب حج کے ٹائم میں قربانیاں یہاں پر بھی ہوتی ہیں, قربانیوں میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. قربانی کے لیے یہاں تک ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کئی لوگ مل کے قربانی کریں. کہ بار بار ہم کو اللہ کے کام میں کیوں مصروف کیا جاتا ہے؟ صبح اٹھیے تو نماز پڑھیے, پھر 2-4 گھنٹے کے بعد پھر نماز پڑھیے, پھر 2-4 گھنٹے کے بعد پھر نماز پڑھیے, پھر تھوڑا سوئے پھر نماز پڑھیے, ابھی لیٹے تھے کہ پھر نماز پڑھیے. ہر وقت یہ اللہ کی طرف یہ روز کر رہے ہیں. اس کے بعد ہفتے آیا جمعہ پڑھیے, پھر عید پڑھیے, پھر غدیر آ گئی, پھر موبائل آ گیا, پھر محرم آ گیا, بقرعید آ گئی. بار بار اللہ کی طرف سے یہ تمام پروگرام کیوں رکھے گئے؟ یہ سبجیکٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ ان سبجیکٹ کو پڑھتے رہیے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں فیل ہو جائے. ہر روز کا یہ سبجیکٹ, کچھ ہوتے ہیں کہ بھئی ڈیلی یہ پڑھنا ہے, کچھ ہوتے نہیں یہ ہفتے میں یہ اللہ ایک کتنی بار پڑھنا پڑے گا. آپ جو کالج جاتے ہیں, جو کورس کر رہے ہیں, ان کے سامنے تمام چیزیں پیش آتی ہیں, کیا پڑھیں, کتنا پڑھیں, کتنا زیادہ پڑھا جائے, کس کو زیادہ پڑھنا ہے. اسی طرح اللہ نے کورس رکھے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا بندہ ان کورسوں میں سے کوئی چھوڑ دے اور ہم سے دور ہو جائے. کچھ مستحبات کی شکل میں ہے, کچھ واجبات کی شکل میں ہے, اور کچھ عقائد کی شکل میں ہے. ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم اپنے معاشرے کو بہترین اعلیٰ ترین اصلاح دے سکتے ہیں کب؟ جب ہمارے اندر خود بدلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. یعنی اپنی برائی دور کرنے کا جس دن جذبہ پیدا ہو جائے گا اس دن بندہ معاشرے کی برائی دور کر سکتا ہے. جب تک بندہ اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرے گا, خود کو آمادہ نہیں کرے گا کہ ہم اللہ تک پہنچے, تو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے. معاشرے میں پیسے والے موجود ہیں لیکن ان کو حج کی ترغیب دلانے والے نہیں. معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں اور خمس تو فقیر کے اوپر بھی واجب ہے, لیکن ایک دوسرے کے کوآپریٹ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو ترغیب دلانے کے لیے, ایک دوسرے کو علم پہنچانے کے لیے ایسے لوگ کم ہیں. ایک گنہگار کو, ایک گنہگار کی اور ایک گنہگار کے ساتھ, گنہگار کو گنہگار ثابت کرنا بہت عام ہے, گنہگار کی گناہ میں مدد کرنا بہت عام ہے, گنہگاروں کا ساتھ دینا یہ عام ہے. البتہ یہ بہت کم ہے کہ اسے گناہوں سے روکا جائے. معاشرے میں اتنی برائیاں لوگوں نے پیدا کر دی ہیں وہ خود اب نہیں روک پاتے, ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. اس طرح
آج کے زمانے میں لوگ بیدار ہوئے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے. مثلا معاشرے میں لوگوں میں نشہ عام ہو گیا ہے, معاشرے میں لوگوں میں زناکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے, معاشرے میں نیم بریا لباس عام ہوتا چلا جا رہا ہے, آدھے لباس. ان چیزوں کو کیسے روکا جائے؟ سب سے پہلے تو ہم خود پر کنٹرول کریں. ہر آدمی اپنے اپنے گھر پر اگر اس بات کا کنٹرول کرے کہ ہمارا بیٹا رات کو 12 بجے کہاں تھا. بچے کیوں ابھی 10 سال ہے, رات کو 11 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے, تو 20 سال ہوتے ہوتے یہ رات کو کب آئے گا؟ آدھی رات کے بعد. بچہ بھی چھوٹا ہے, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا اسکول گیا کہ نہیں گیا. 12-13 سال کا بچہ یہ نہیں معلوم ہے کہ اسکول گیا کہ کالج گیا کہ پارک گیا کہ گھومنے گیا, کہ وہ اپنے جو آپ نے بہترین محبت میں موبائل دلایا اس میں لگا ہوا ہے. بچپن میں اتنی محبت دکھاتے ہیں, بچہ ضد کرتا ہے اسے بہترین موبائل چلو لے جاؤ. اتنا اچھا موبائل اپنے پاس نہیں ہوتا ہے اتنا اچھا بچے کے پاس ہوتا ہے. یہ آپ نے اس کی اصلاح کی ہے, اس کو اور برائی کا ایک کٹورا ہاتھ میں پکڑا دیا, لو یہ برائی سے تم سیکھ جاؤ. اس لیے کیونکہ آج جتنی برائیاں اس میں موجود ہے, اچھائیاں کم ہیں. جو بچہ ہے ابھی ضد کر رہا تھا, ہم نے دلا دیا اینڈرائڈ موبائل, بہترین مہنگے سے مہنگے 30-40 ہزار کا موبائل 12-13 سال کے بچے کے ہاتھ میں دکھائی دیتا. اسی باپ سے اگر مسجد کے لیے چندہ مانگو تو دوبارہ 1300 روپے نہیں دے گا. اپنے بچے کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا مہنگا موبائل تو دلا دیا ہے. بچے کو کبھی یہ نہیں کہ چھٹی ہے کہ ساتھ جمعے میں لے آئے, نماز میں لے آئے, نہیں, بچہ ہے کھیل رہا ہوں. تو معاشرہ کب سدھار سکتا ہے؟ کل ہم بچے تھے, ہمیں کسی نے نہیں سدھارا تو آج ہم کو کون سدھارے گا؟ ہم تو سدھرنے والے نہیں ہیں, لکڑی سوکھ چکی ہے. اگر کسی غلط وضو کرتے ہوئے نوجوان یا بزرگ کو کوئی ٹوک دے کہ آپ کا وضو غلط ہے, تو مارنے منٹ تو لے جائیں گے. کیوں, میری 60 سال کی عمر ہو گئی, تو جب وضو میں صحیح نہیں کر پا تو مجھے سکھائے گا. ایسا نہیں ہے. البتہ وہ بزرگ وہ واقعہ جانتا ہے امام حسن امام حسین کا, کہ بچپن میں انہوں نے وضو کیسے صحیح کرایا اس کا, یہ واقعہ جاننے کے بعد بھی بھیڑ جاتے. ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی توجہ دینا پڑتا ہے. آپ کپڑا سلانے کے لیے بہترین درزی ڈھونڈتے ہیں, عمارت بنانے کے لیے بہترین انجینئر ڈھونڈتے ہیں, الیکٹرانک سامان خریدنے کے لیے کمپنی کی چیز ڈھونڈتے ہیں. تو پھر ہماری کمپنی کون سی ہے؟ ہم داماد کیسا لائیں گے, کس کمپنی کا لائیں گے؟ شرابی کمپنی کا, گمراہ کمپنی کا, لاٹھی ڈنڈے چلانے والی کمپنی کا, کون سی کمپنی کا لائیں گے؟ بیٹی کس کمپنی کی لائیں گے؟ فیس بک کے اوپر جس کے 1000 سے زیادہ دوست ہوں. پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے بچوں کی کریں. اگر ہماری عادت ہے فلم دیکھنے کی تو ہم ترک کریں, چھوڑ دیں. کیوں؟ ٹی وی جب چلے گی نہیں تو بچہ کیوں دیکھے گا؟ اس کی جگہ پر ہم اسلامک فلمز لائیں, اس کی جگہ پر ہم مسائل کی سی ڈی لگائیں, اس کی جگہ پر ہم نوحے کی سی ڈی لگائیں, اس کی جگہ پر ہم محفل کی سی ڈی لگائیں. الٹرنیٹ موجود ہے, کرنے والے چاہیے. ورنہ بھائی زندگی تو سگنل پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی گزر جاتی ہے, زندگی تو فٹ پاتھ پہ بھی گزر جاتی ہے. زندگی گزارنے کے لیے پھر اتنے جھنجھٹ کی کیا ضرورت ہے اگر اچھائیاں نہیں چاہیے؟ ہمیں زندگی نہیں گزارنا ہے, زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے. اللہ نے ہمیں خاص طور پہ بھیجا ہے, اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے. آپ میں جب کوئی بندہ اچھائیاں کرتا ہے تو پروردگار عالم ان فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو تم لوگ کہتے تھے یہ خون بہائیں گے, دیکھو ایک دوسرے کو کیسے گلے لگائے ہوئے ہیں. اللہ فخر کرتا ہے تمہارے اوپر فرشتوں کے سامنے. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کس کو بھیج رہا ہے؟
یہ آپس میں جا کے جنگ کریں گے؟ وہی جو ہم آپس میں لڑتے ہیں تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ہم بولتے تھے نا کس کو بھیج رہا ہے؟ تو ہم ان بندوں میں سے بنے جن پر اللہ فخر کرے، پیغمبر فخر کرے، دین فخر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على إمام المتقين حبيبنا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على إمام المتقين إمام العابدين إمام الساجدين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام صل على إمام المتقين أبو الحسن بن جعفر عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظيم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا حالات سے آپ واقف ہیں کہ زمانہ کس کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ شیطان بزرگ امریکہ جو آج مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، لیکن جب شیطان حد سے بڑھنے لگتا ہے تو اللہ کسی موسیٰ کو ضرور بھیجتا ہے، اس کا سر کچلنے کے لیے اللہ اپنا بندہ ضرور بھیجتا ہے، اس کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو چنا اور وہ خوف ہراس سے پیچھے ہٹا ہے، پالیسی سے نہیں، ڈر کے پیچھے ہٹا۔ رہبر معظم آغا خامنہئی کی وہ پالیسیاں جو دین نے بتائی ہیں
جس کا تذکرہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ ان چیزوں نے جب وہاں کے مومنین اور مسلمانوں کے دلوں کو چھو لیا، جو رہبر نے ان کے سامنے رکھی، تو آج سب سے بڑی طاقت کہنے والا کچھ چھوٹی طاقت ہوتا چلا گیا۔ جس ملک کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں اور سبق لینے کا مقام ہے، یہ درس کی جگہ ہے، جس ملک پہ 17 سال یا 30 سال سے پابندیاں لگی ہیں، اس ملک نے ہر روز ایک نئی ترقی کا دروازہ کھولا، اور جو خود کو ترقی یافتہ کہہ رہا تھا 17 سال کے بعد بہت سارے دروازے بند ہو گئے۔ یہ تمہاری ناکامی تمہیں نظر آ رہی ہے، اب بھی اگر ہوش نہ آیا، جن کو دبانا چاہ رہے تھے، جن کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے ان کے سر کو بلند کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے امام خمینی دنیا سے چلے گئے، کوئی خمینی نہیں پیدا ہوا، یہ صرف اہل بیت کے ہاں تھا کہ اب یہ 14 ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرے 14 نہیں ہوں گے، لیکن یہ اور بتا دیا کہ ان کی اولاد وہ ہوں گی کہ ان کی اولاد کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ آج 2 اولاد زہرا ایسے ہیں، پوری دنیا کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں، ایک سید حسن نصر اللہ اور ایک سید خامنائی۔ جس طرح ائمہ کے زمانے میں ہوا ہے، جب وقت آیا تو تلوار اٹھائی گئی، اور جب وقت آیا تو صلح کی گئی۔ آغائے خوئی نے اس وقت صلح کی تھی، جس طرح آغائے سیستانی آج بھی کر رہے ہیں۔ امام حسین نے انتقام کہے گا دین کو بچانے کا، تم دین برباد کرو، ہم تم سے بدلا لیں گے، میرے نامہ کہے گا۔ وہی چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، ان کے اندر وہی جذبہ ہے۔ بس ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم کہیں شیطان کی پیروی میں نہ پڑ جائیں، ورنہ تمہاری مدد تو اللہ غیب سے کرے، اور کر رہا ہے۔ ساری دنیا میں سب سے اقلیت میں شیعہ ہے، اقلیت میں شیعہ سب کہیں، ہر ملک میں، لیکن ان کے ساتھ مدد خدا کی ہے۔ یہ اپنا دین نہیں بدلتے، یہ اپنا امام نہیں بدلتے، یہ اپنا راستہ نہیں بدلتے، یہ اپنا رہبر نہیں بدلتے۔ جن کے رہبروں میں کمی ہوتی ہے وہ اپنا رہبر بدلتے ہیں۔ ہمارے کل بھی رہبر ویسے ہی تھے کہ جو ایک نے کہا وہی سب کہتے تھے، ہمارے آج بھی مرجع وہی ہے کہ جو ایک کہتا ہے وہی سب کہتے ہیں۔ شیطان کی تھوڑی دیر چمک دکھائی دیتی ہے، اس طرح دولت والوں کی چمک تھوڑی دیر رہتی ہے، اس کے بعد ان کو پھر اپنی دولت سے ڈر لگنے لگتا ہے، کہیں کھسک نہ جائے۔ لیکن صاحبان علم جتنا علم کھسکتا جاتا ہے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنا ناطہ دولت والوں سے جوڑ کے فخر مت کریے، صاحبان علم سے ناطہ جوڑ کے فخر کریے۔ آج ساری دنیا میں آدھی دنیا مسلمانوں کی حکومت ہے، اور مسلمان حکومتوں نے دولت والوں سے رشتہ جوڑ کے خود کو فخر محسوس کیا، لیکن ایران نے امام رضا علیہ السلام سے رشتہ جوڑ کے جواب ملتا ہے، سوال کرنے والا چاہیے۔ آپ رہبر کی بہت ساری تصویریں دیکھیے جو امام کے روضے پر ہیں، معصومہ کے روضے پر ہیں، جاتے پوچھنے کے لیے مولا میرے لیے حکم کیا ہے، ان کو جواب ملے گا، سوال کرنے والا ویسا چاہیے۔ جب ضمیر پاک ہوگا، جسم پاک ہوگا،
روح پاک ہوگی، خیال پاک ہوگا تو امام دور نہیں ہے، تم امام کے نزدیک ہو، امام تمہارے اور نزدیک چلا آتا ہے۔ لیکن اگر ضمیر نجیس ہے، جسم خبیث ہے، خیالات فاسدہ ہے، تو نہ تم امام کے قریب جا سکتے ہو، نہ امام تمہارے قریب آئے گا۔ تو ہم ان لوگوں سے جو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے عزت دینا چاہتے ہیں، آج کے زمانے میں کیا لوگ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو پتہ چلا فلاں صاحب فلاں علاقے میں بڑے مشہور ہیں، اور وہ کیا قانون نے اپنا نیا دین بنایا ہے، اور جب ان کا کوئی چھوٹا جاتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کم علم جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ وہ میری عزت کر رہا ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ تم کو اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ کے لیے جاتا ہے۔ اس جھوٹی شان اور جھوٹی عزت اور جھوٹی دولت کے چکر میں بہت سارے نوجوان گمراہ ہو گئے۔ ارے فلاں صاحب ارے میری بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن تو امام کی نظر سے تو گر گئے، دین کی نظر سے تو گر گئے۔ جس کو دین میں شک ہونے لگے وہ صاحب لعنت ہوتا ہے، صاحب سلوات نہیں۔ تاریخ گواہ ہے آپ کے سامنے، جن لوگوں کو دین میں، کسی کو دین میں شک ہوا، کسی کو رسول پہ شک ہوا، کسی کو رسول کی نماز پہ شک ہوا، ویسے ہی آج بھی لوگ موجود ہیں، کسی کو مرجع پہ شک ہوتا ہے، کسی کو مرجع کے فتوے میں شک ہوتا ہے۔ آپ سلسلہ دیکھ لیجئے، وہی چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف بنی امیہ چلے آ رہے ہیں، ایک طرف بنی عباس چلے آ رہے ہیں، اور ایک طرف بنی ہاشم کا پرچم بلند۔ بنی امیہ بنی عباس اپنے وقت کی بہت بڑی طاقت تھے، وہ طاقتیں ختم ہوئی ہے۔ بنی امیہ کی شکل میں امریکہ ہے، اور بنی عباس کی شکل میں یہودی ہے، اور بنی ہاشم کی شکل میں ایران کھڑا ہے، جس کی رہنمائی اولاد زہرا کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ لوگ وہی پیغام دیتے ہیں جو ائمہ نے دیا، کردار ان کا وہی ہوتا ہے جو معصومین نے بتایا۔ دین کا راستہ اگر کسی کو چاہیے آج کے زمانے میں، وہ ایران اور سعودی میں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو صرف محبان آل محمد کے پاس ملے گا۔ آپ چلے جائیے، کتنا ظلم کریں گے یہ خبیث، اپنی کنٹریوں سے نام دیکھ کے نکال لیں، جاؤ شیعہ ہو جاؤ اپنے ملک۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بنی عباس نے امام حسین کی زیارت پہ پابندی لگائی، جو جائے گا ہاتھ کٹوانا پڑے گا، لیکن روک نہیں سکا۔ تم کتنوں کو نکالو گے، لیکن ایام حج میں تو سب پہنچ جائیں گے۔ تم کتنوں کو بے روزگار کرو گے؟ بھائی بے روزگار وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علی نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ ہے کہ زمین پہ ٹھوکر ماریں گے تو وہیں سے کنویں نکلیں گے، اور جہاں رہتے ہیں روزگار دیتے ہیں۔ آخر اگر عقیدتی طور پر میں آپ سے سوال کروں، ہر آدمی جواب کہے گا کہ آپ کا سوال صحیح ہے۔ عقیدتی طور پر کیا کوئی محب اہل بیت غریب ہے؟ ایک بھی نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ اس لیے ایک چھوٹی چیز ہو ایک بڑی چیز ہو۔ مثال دے دوں، کسی کے پاس 10 روپے ہیں اور کسی کے پاس 100 روپے ہیں، تو وہ کون مالدار کون ہے؟ 10 روپے والا کہ 100 روپے والا؟ 10 روپے والا غریب ہے۔ پروردگار عالم نے اہل بیت کو وہ پاور دیے، جب وہ دنیا میں آئے تو امام نے دنیا کو کیا کہا؟ یہ دنیا، یہ اسے میں ٹھوکر مارتا ہوں۔ طلقت الدنیا طلقت الدنیا، امام نے 3 بار طلاق دی۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں بتا دیا؟ میرے چاہنے والوں، اگر تمہیں دنیا کی طرف جانا ہو تو میرے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو میرے ساتھ ہے دنیا اسے چھوٹی نظر آئے گی۔ جب اب جو علی کے ساتھ میں وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا،
غربت کا معیار بدل دیا گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ غریب ہے. میں کہتا ہوں جس کے پاس امام نہیں ہے وہ غریب ہے. جس کے پاس رہنما نہیں ہے وہ غریب ہے. جس کے پاس نور ہدایت نہیں ہے وہ غریب ہے. جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ غریب ہے. جس کے پاس صحرا کی خوشنودی نہیں ہے وہ غریب ہے. جس کے پاس اللہ کی عبادت نہیں ہے وہ غریب ہے. جس کے پاس ائمہ معصومین کی خوشنودی نہیں ہے وہ غریب ہے. اور قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر دوں, جس کے پاس امیر المومنین نہیں ہے وہ غریب ہے. منزل تک لے گئے. ایک شخص جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا, عقیدتی طور پر, کلی طور پر, آج کے جیسے لوگوں نہیں کہ جب تک مجلس سن رہے علی والے باہر نکلے علی والے نہیں رہے. کوئی اگر آتا تھا اہل بیت کا چاہنے والا, بولتا تھا میرے پاس آج پیسہ نہیں ہے, تو وہ شخص ایک ڈائری بنا کے رکھے ہوئے تھا, اس میں لکھتا تھا علی کے نام, اس کا قرضہ لکھ لو, کیا کیا چاہیے, یہ چاہیے, لکھ دو, اتنا پیسہ میں نے علی کو دیا. ہمارا گزرا کہ وہ غربت میں آ گیا, مال و دولت ختم ہو گیا. کسی نے طنز کیا کہ بھائی تمہارا بڑا قرض دار کیا ہوا جس کو تم بہت قرضہ دیے کرتے تھے. کچھ جواب نہیں دیا, گھر چلا گیا. رات کو سویا, پیغمبر اکرم مولا کائنات موجود ہے. تمہارے اوپر اس کا قرضہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ جی ہے. کتنا ہے؟ اتنا ہے, واپس کرو. تو قرضہ مولا کائنات نے حالت خواب میں اس کو دیا. اب وہ بیدار ہوا تو جیسے ہی اس نے دیکھا تھا تکیہ کے نیچے رکھا ہے, بیدار ہونے کے بعد پیسہ نہیں چھوا, رجسٹر منگایا. بیوی سے کہا رجسٹر لاؤ, جوڑو پہلے حساب کتنا ہوا, کہا اتنے 100 درہم, اب تھیلی کھولو. جتنا رجسٹر میں اس نے ادھار لکھا تھا تھیلی میں اتنا ہی پیسہ تھا. اہل بیت کا چاہنے والا جب اہل بیت سے مدد مانگتا ہے تو اسے ہر حال میں ملتی ہے, تو شرط کہ وہ غریب ہونے کے ساتھ, دنیاوی دولت نہ ہونے کے ساتھ غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا. تم نے جو کچھ دیا ہے کہو مولا میں نے اتنا دیا ہے آپ کی راہ میں, مجھے چاہیے آج میرے پاس نہیں ہے. لوگوں سے مت مانگو, امیر المومنین سے مانگو, امام المتقین سے مانگو. مولا آپ کے علاوہ اور کون دینے والا؟ اللہ نے آپ کو ساری قوتیں دے دی ہیں. اللہ نے آپ کو موت و حیات کا بھی مالک بنایا, جسے چاہے موت دے دے, جسے چاہے حیات دے. تو مجھے تھوڑا سا دینے میں کیا تکلیف؟ اس حق سے, اس نیت سے, اس لہجے سے مانگو جیسے اپنا کسی اپنے سے کرے. ہر طرح کی مدد ملے گی. میں دعا کرتا ہوں پروردگار باپ محمد و آل محمد ہماری اس قریب سے عبادت کو قبول فرما. محبان آل محمد جہاں جہاں سب پر اپنی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں, مغفرتیں نازل فرما. پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ یہ حاجت تیری بارگاہ میں پہلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما. جو مقروض ان کے قرضوں کو اپنے خزانہ قدرت سے ادا فرما. پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بیمار ان کو شفائے کلی, شفائے عاجل عنایت فرما. زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. اللہم ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.